الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ جی محترم احباب، آج کی کلاس کے لیے، آج کے درس کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ احباب نے یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، پس تم اس پر کان لگاؤ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ اس کے لیے سارے جمع ہو جائیں، سارے مل کے بھی کوشش کریں، جو معبودان باطلہ ہیں، جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، تو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، تو وہ اس سے چھڑا کوئی نہیں سکیں گے۔ ضعف الطالب، کمزور ہے طلب کرنے والا بھی، والمطلوب، اور جس کو وہ چاہ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ محترم احباب، آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خطاب یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ یا ایہا الناس کے ساتھ خطاب کیا، کیونکہ جو پہلے ہی ایمان والے ہیں وہ تو اس عقیدے کو پہلے ہی مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات سے تسلیم کروانا ہے، تو اس لیے یا ایہا الناس کا خطاب فرما رہے ہیں اللہ کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کے اوپر کان لگاؤ، یعنی خوب غور سے سنو اس کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اب اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جا رہا ہے، سب اس کے ضمن میں آ جائیں گے، خواہ وہ کوئی نبی ہے، ولی ہے، خواہ وہ کوئی جھوٹا پیر ہے، جس کو بھی لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ اس کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیں سائنسدان حضرات بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں، لیکن تخلیق نہیں کرتے، ترکیب کرتے ہیں۔ تخلیق یہ ہوتی ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، اور ترکیب یہ ہوتی ہے کہ مادہ موجود ہو اور اس کو کسی شکل میں یا مختلف چیزوں کے مادے کو کسی شکل میں بنا لینا۔ تو عدم سے وجود میں لانے کی صلاحیت کسی سائنسدان کے اندر نہیں ہے، ایک ذرہ بھی عدم سے وجود میں کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ جو کئی بڑی بڑی ایجادات کی جاتی ہیں وہ صرف ترکیب کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مادہ پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں انسانوں کو دی ہوئی ہیں ان کو صرف کیا جاتا ہے۔ تو تخلیق کا بہرحال کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، جو بھی یہ سائنسدان کرتے ہیں وہ ترکیب کی حد تک ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی تک بھی نہیں بنا سکیں گے۔ پھر اللہ رب العزت مزید ذکر فرماتے ہیں کہ مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بہت مشکل کام ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے سے اٹھا کے لے جائے، اللہ نے سلب کا لفظ استعمال کیا کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا يستنقذوه منہ، تو یہ اس کو چھڑا بھی کوئی نہیں سکتے۔ اب چھیننا کس کو کہتے ہیں؟ چھیننا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک بندے نے ایک چیز اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے، دوسرا اس کو لینا چاہ رہا ہے اور یہ نہیں دے رہا، اور وہ زبردستی اس کے ہاتھ سے کھینچ رہا ہے۔ حالانکہ مکھی ایسے تو نہیں کرتی، پیر صاحب کے سامنے حلوہ پڑا ہے، مکھی تو اس حلوے کی پلیٹ پہ آ کے تو وہ حلوے سے ذرہ اٹھاتی ہے، وہ ہاتھ سے کوئی چھینتی تو نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ مکھی چھین کے لے جائے۔ تو یہ کیوں اللہ رب العزت نے فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ آپ احباب کھانا کھا رہے ہوں، آپ کے سامنے مکھی آ کے آپ کے برتن میں بیٹھ جائے، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے نا، فوراً اس کو آپ سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ پیر بھی نہیں برداشت کرتا کہ مکھی آ کے بیٹھے بھی، مکھی آ کے کچھ لے جائے یہ تو دور کی بات ہے، وہ پیر نہیں چاہتا کہ مکھی آ کے بیٹھے بھی، اور وہ اس کو ایسے سے جو ہے ہاتھ سے ہلاتا ہے جو ہی اس کی نظر پڑتی ہے، لیکن کئی دفعہ اس کی نظر بھی نہیں پڑتی ہے اور وہ بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے بھی جاتی ہے۔ تو پیر کے بس میں ہوتا تو پیر اس کو کچھ نہ اٹھانے دیتا۔ تو اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک چیز کو روکنے والا جس سے چیز چھینی جا رہی ہے وہ اپنا پورا بس لگا لیتا ہے نا کہ میں اپنے قبضے میں رکھوں، لیکن چھیننے والا چھین کے لے جاتا ہے نا، تو یہ بھی پیر اپنا پورا بس بھی لگا لے نا تو پھر بھی وہ چھین کے لے جائے گی۔ جو نیک اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، وہ تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو جھوٹے پیر ہیں تو وہ جو ہیں وہ اس چیز کو بس لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، لیکن جس مکھی کے نصیب میں، قسمت میں اللہ نے تمہاری پلیٹ میں سے کچھ چرانا لکھا ہے، اس نے چرا کے لے ہی جانا ہے۔ اللہ اللہ لا یستنقذوہ منہ، تو یہ اس سے چھڑا بھی کوئی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی، وہ جو شروع میں کہا ہے نا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم ان کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو وہ پکار کسی طلب کے لیے ہوتی ہے نا، تو وہ طلب کرنے والا جن کو سے طلب کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں اور خود طلب کرنے والا بھی کمزور ہے۔ جس طرح یہ طلب کرنے والے کے اختیار میں کوئی نہیں، تو جس کو وہ معبود بنانا چاہ رہا ہے، جس سے وہ طلب کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کے بعد جو آج کے درس کے لیے حدیث مبارکہ آپ احباب نے یاد کرنی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ من صلی خلف الامام فقراۃ الامام لہو قراۃ، من صلی جس نے نماز پڑھی، خلف الامام امام کے پیچھے، فقراۃ الامام تو امام کی قرات، لہو قراۃ اس کی قرات ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہم موطا امام محمد میں سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ یہاں پر یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہم یہ حدیث پیش کر رہے ہیں موطا امام محمد سے، ہم اس کو سنن ابن ماجہ سے نہیں پیش کر رہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، اور عام طور پر ہمارے احباب کو وہی یاد کروایا جاتا ہے کہ جی سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، لیکن اس کے اندر جابر جوفی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم پیش ہی کب کر رہے ہیں سنن ابن ماجہ سے، ہم تو پیش ہی موطا امام محمد سے کر رہے ہیں، اور موطا امام محمد کے اندر جتنے راوی ہیں وہ سارے صحیح راوی ہیں، ان میں کوئی ضعیف راوی نہیں ہے۔ تو جابر جوفی اتفاقاً سنن ابن ماجہ والی روایت میں آ گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی دوسری سند بھی باطل ہو جائے گی اس سے۔ جب دوسری سند سے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر یہ صحیح ہی ہے۔ اور
اگر ایمانداری سے ان سے پوچھیں نا تو وہ بھی مانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات تو وہ بھی نہیں نہ کرتے امام کے پیچھے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ فاتحہ کی قرات وہ کرتے ہیں نا ہمارے احباب، سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات تو امام کے پیچھے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اسی حدیث کی وجہ سے تو نہیں کرتے کہ امام والی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل کوئی نہیں ہے، تو پھر باقی قرات بھی کیا کرو نا۔ لیکن باقی قرات اس حدیث کی وجہ سے نہیں کرتے۔ جب اس حدیث کی وجہ سے باقی قرات نہیں کرتے تو پھر امام کی فاتحہ بھی جو ہے وہ مقتدی کے لیے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف حدیث موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک طرف سے وہ حدیث ہے، دوسری طرف یہ حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی ذرا پوری لیں، اس حدیث کو بھی لیں اور اس حدیث کو بھی پورا لے لیں، کیونکہ جو ایمان ہم نے قبول کیا ہے وہ امام بخاری پہ نہیں قبول کیا، وہ اللہ کے نبی پہ قبول کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان اگر صحیح بخاری میں اتنا آیا ہے تو ہم نے اس کا صرف اتنا ہی ماننا ہے، یا اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے آگے بھی ہے تو اس کو بھی ماننا ہے۔ جب صحیح سند سے ثابت ہے کہ آگے فصاعدن کا لفظ بھی موجود ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ اور کچھ زائد نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ کچھ زائد جو پڑھنا ہوتا ہے تو یہ تو امام نے اور مقتدی نے پڑھنا ہوتا ہے، منفرد نے پڑھنا ہوتا ہے۔ تم خود بھی کہتے ہو کہ کچھ زائد جو ہے یہ مقتدی نے نہیں پڑھنا ہوتا، تو بھائی وہ حدیث مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں۔ مقتدی کے لیے یہ حدیث ہے، وہ حدیث امام اور منفرد کے لیے ہے، اس کے اوپر بھی پورا عمل کرو اور اس کو بھی لے لو، ساری حدیثوں پہ عمل کرو۔ اس کو بھی عمل کرتے ہو اور آدھی کے اوپر، اس کے اوپر بھی آدھی پر عمل کرتے ہو اور اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہو، صرف اپنی مرضی پہ جہاں پر سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے وہاں اس کو لگا لیتے ہو، سورہ فاتحہ میں آ کے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی تو نہیں چلے گی نا، مرضی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے مطابق جو اللہ نے طریقہ بتایا وہ چلنی ہے نا، اللہ کی مرضی چلنی ہے نا۔ تو اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو اس میں یہی ہے کہ امام ہے یا اکیلا ہے، اس کے لیے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، کہ جس نے سورۃ الفاتحہ اور کچھ زائد نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ امام ہے تو اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھنا لازم ہے، کچھ زائد پڑھنا بھی لازم ہے۔ اکیلا بندہ ہے تو سورہ فاتحہ بھی لازم ہے، کچھ زائد پڑھنا بھی لازم ہے، دونوں چیزیں واجب ہیں۔ لیکن مقتدی کے لیے یہ حدیث مبارکہ ہے جو واضح طور پر خلف الامام کا لفظ بتا رہی ہے کہ امام کے پیچھے ہو تو امام والی قرات ہی تمہاری قرات ہو جاتی ہے۔ ساتھ صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ملا لیا جائے تو قرات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے، کیونکہ کئی لوگ کہنے لگ جاتے ہیں نا کہ جی یہاں پر قرات سے مراد اگلی قرات ہے، کئی لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ قرات سے اگلی قرات مراد ہے۔ بھائی سورہ فاتحہ کی قرات نہیں ہے تو پھر کئی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی بڑی جسارت کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ بھی بول دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، اور یہ تو انتہائی گھنونی چیز ہے، یہ انتہائی گھنونی چیز ہے۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحیح مسلم میں، بخاری کا غلطی سے میں نے بول دیا، صحیح مسلم میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اب یہاں پر واضح ہو گیا نا کہ کون سی قرات امام کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف آمین کہنا ہے، آپ نے وہ قرات کوئی نہیں کرنی۔ اور صحیح مسلم کی اسی صفحے کے اوپر جو دوسری حدیث ہے جو اس کے اندر اضافہ ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تو تم نے چپ رہنا ہے، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور پڑھتے پڑھتے جب یہاں تک پہنچے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم نے آمین کہنا ہے۔ تو یہ ساری حدیثوں پہ عمل کرو نا، صرف ایک حدیث بخاری کی وہ بھی آدھی لے لینا اور باقی ساری حدیثوں کو نظر انداز کر دینا، تو یہ کوئی عدل والی بات نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ جو یاد کرنی ہے، اور اس میں خاص طور پر حوالہ جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہم موطا امام محمد سے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ بالکل صحیح سند سے ہے۔
من صلی خلف الامام فقرات الامام لہو قرات، کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات اس کی قرات ہو گئی۔ اس کے بعد آج کے لیے جو مسائل پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، بیٹا قرآن پاک ذرا پکڑا دینا۔ اللہ اکبر، کوئی ہو جائے، سادہ ہی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کے درس کے لیے ہم نے غسل کے مسائل کے حوالہ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے اوپر غسل کس وقت واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے 4 چیزیں ہیں کہ جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور 2 چیزیں صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، 2 مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں اور 2 صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے التقاء خطانین۔ التقاء خطانین کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 شرمگاہوں کا مل جانا۔ حشفہ کی مقدار جو ہے شرمگاہ، اس کا مل جانا، تو یہ التقاء خطانین ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ڈسچارج نہ ہو، انزال نہ ہو، تب تک غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب 2 شرمگاہیں آپس میں ملی ہیں تو غسل واجب ہو گیا ہے، بے شک انزال ہوا ہے یا نہیں ہوا، ڈسچارج ہوئے ہیں یا نہیں ہوا۔ تو پہلی چیز ہے التقاء خطانین، اور دوسری چیز ہے انزال، کیونکہ انزال التقاء خطانین کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، خواب کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یا کسی نے خود جو ہے اس کے لیے کوشش کی ہے اور وہ ہو گیا ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو دوسری چیز ہے انزال کسی بھی شکل میں ہو جائے، خواہ وہ انزال التقاء خطانین کے ساتھ ہوا ہے یا اس کے علاوہ ہوا ہے، جب بھی ڈسچارج ہو جائیں تو غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ عورتوں کا جو ڈسچارج ہونا ہوتا ہے تو اس میں اگرچہ پانی باہر نہیں آتا، بعض اوقات تھوڑی بہت نمی آ بھی جاتی ہے، لیکن جسم کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور عورت کا اس کا احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک شہوت والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ جس وقت پانی منتقل ہوتا ہے تو وہ شہوت والی کیفیت ختم ہوتی ہے، تو اس سے عورت کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا جو ہے وہ انزال ہو گیا ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز التقاء خطانین اور دوسری انزال، یہ 2 چیزیں مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے حیض سے جب عورت فارغ ہو، جو عورت کو ماہواری خون آتا ہے، ہر ماہ خون آتا ہے، اس سے جس وقت فراغت ہوتی ہے تو اس وقت بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ بھی خاص عورت کے لیے ہے کہ جب وہ نفاس سے فارغ ہو، نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے کہ جو عورت کو بچے کی ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے، تو بچے کی ولادت کے بعد جاری جو خون ہے وہ جب ختم ہوتا ہے تو تب بھی عورت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اس چیز کو عام طور پر ہمارے معاشرے میں چھلا نہانا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے متعلق میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر خواتین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ 40 دن بعد ہی نہانا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر خون پہلے دن ہی بند ہو جائے نا، بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو پہلے دن ہی نہا کے فارغ ہو جانے اور نمازیں شروع کر دینی ہے۔ 40 دن تک نمازیں جو ہیں وہ چھوڑنی لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس وقت خون بند ہو گیا، جس طرح حیض کا خون جب بند ہو جاتا ہے، عورت کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ خون بند ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے غسل کرنا ہوتا ہے اور نمازیں وغیرہ شروع کر دینی ہوتی ہیں، اسی طرح نفاس کا خون بے شک 5 دن میں بند ہو جائے، 10 دن میں بند ہو جائے، 15 دن میں، جس دن وہ خون بند ہو گیا ہے اس دن جو ہے وہ نہا لینا ہے، اور وہی جو ہے وہ نفاس کا غسل ہے، اس کے بعد نمازیں شروع کر دینی ہے۔ یہ 40 دن پورے انتظار کرنا لازم نہیں ہوتا۔ 40 دن اس کی زیادہ سے زیادہ حد ہے، 40 دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حد ہے، اور اس کی کم از کم مقدار کوئی بھی نہیں ہے۔ حیض جو ہے نا، اس کی کم از کم مقدار ہے 3 دن،
اور زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن، لیکن نفاس کی کوئی کم از کم مقدار 1 دن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات 1 دن سے بھی پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو نفاس کی مقدار کوئی بھی نہیں ہے کم از کم، اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار 40 دن ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی عورت کو خون 40 دن سے بھی زیادہ جاری رہ جاتا ہے کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، اس کو آگے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر 40 دن سے بھی زیادہ جاری ہو گیا ہے تو پھر بھی 40 دن حد ہے، اس پہ بہرحال آپ نہا لینا ہے اور نمازیں شروع کر دینی ہے۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں، التقاء ختانین، انزال، حیض اور نفاس۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے بندے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اب غسل کے فرائض کے حوالہ سے میں نے کل وضو کے فرائض کے حوالہ سے بھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دیا تھا۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر ہی غسل کے حوالہ سے ایک لفظ موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم جنابت میں آ جاؤ، جنابت میں آنا انہی 4 چیزوں سے ہے، یعنی غسل تمہارے اوپر اگر واجب ہو جائے، فَاتَّطَہَّرُوا، تو خوب طہارت حاصل کرو۔ اب اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمایا خوب طہارت حاصل کرو، اور اس لفظ کی وجہ سے غسل کا حقیقی فرض جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ پورے جسم میں جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے خوب اچھی طرح پہنچایا جائے۔ اصل غسل کا فرض ایک ہی ہے کہ پورے جسم میں جہاں جہاں پانی انسان پہنچا سکتا ہے آسانی سے، تو وہاں وہاں تک خوب اچھی طرح پانی پہنچایا جائے، یہ غسل کا فرض ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو فرض ہے نا، اس میں 2 چیزوں میں غلطی لگ سکتی ہے۔ ایک یہ غلطی لگ سکتی ہے کہ بھائی جس طرح وضو میں صرف جو فرض ہے وہ چہرہ دھونا ہے، تو اس میں کلی کرنا فرض نہیں ہے ساتھ، تو شاید یہاں پر بھی کلی کرنا جو ہے وہ فرض نہ ہو، منہ بند ہے تو اوپر اوپر پانی اچھی طرح پہنچا دیا جائے۔ اس لیے فقہاء نے کلی کو الگ سے فرض لکھا تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ جہاں پر بھی پانی آرام سے پہنچتا ہے تو یہاں پر بھی پہنچانا ہے۔ اصل میں یہ اسی کا حصہ ہے، فَاتَّطَہَّرُوا کا ہی حصہ ہے، پورے جسم میں پانی پہنچانے کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، یہ وضو کے اندر چہرہ دھونا تو فرض ہے، لیکن چہرہ دھونا فرض ہونے کے باوجود ناک میں پانی ڈالنا فرض کوئی نہیں، تو صرف ظاہری دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو یہاں سے غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ شاید پھر غسل میں بھی جب صرف دھونا ہے تو ظاہری ہی دھونا ہو، تو ناک کے اندر پانی پہنچانا شاید نہ ہو، تو اس لیے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فقہاء نے اس کو بھی بطور فرض الگ سے ذکر کر دیا، اور فقہاء نے یہ کہا کہ 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پہ پانی پہنچانا۔ اصل چیز یہی ہے کہ پورے جسم میں پانی جہاں جہاں تک پہنچتا ہے ہر جگہ پہنچانا، یہ ایک ہی فرض ہے، اصل چیز یہی ہے۔ باقی 2 جو ہے وہ صرف تنبیہ کے طور پر ہیں، کیونکہ ناک میں پانی ڈالنا بھی اسی کا حصہ ہے اور کلی کرنا یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ کلی میں بھی مبالغہ کرتے ہوئے غرغرہ کرنا جو ہے مناسب ہوتا ہے، لیکن روزے کے اندر بالکل نہیں، روزے کے اندر نہیں، روزے کے علاوہ غرغرہ کریں تو زیادہ مناسب ہے، لیکن کلی بھی اچھی طرح کر لیجئے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو غسل کا جو فرض ہے وہ حقیقی فرض میں نے بتلا دیا وہ ایک ہی ہے، اور اسی کے ضمن میں 2 دیگر فرض بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، بات کو آگے چلانے سے پہلے میں یہ ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ حاضری کی جو ہے وہ لسٹ یہ آپ احباب کی طرف میں چلا رہا ہوں، جو احباب جنہوں نے باقاعدہ داخلہ لیا ہے ان کے نام اور ولدیت لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور آگے خانے بنے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے ہفتے والے دن داخلہ لیا تھا تو ہفتے والے دن کی ان کی ٹک، چونکہ وہ ہفتے والے دن تو موجود تھے تو تبھی داخلہ لیا تھا، تو ہفتے والے دن کی ان کی ٹک میں نے خود لگا دی ہے۔ اتوار اور سوموار اور آج منگل، ان 3 دن میں جس دن بھی وہ آئے ہیں تو وہ اپنے نام کے آگے جو ہے وہ ٹک لگا دیں۔ جنہوں نے اتوار کو داخلہ لیا ہے ان کی اتوار کی ٹک جو ہے وہ میں نے خود لگا دی ہوئی ہے۔ ہفتے کی ان کے میں نیچے ڈیش لگا دیا کہ ہفتے کا ان کا داخلہ نہیں تھا، انہوں نے اتوار کو داخلہ لیا ہے۔
تو ان کی ٹک بھی میں نے لگا دی ہے، اور آگے جو ہے وہ کل یعنی سوموار کی اور آج منگل کی ٹک جو ہے وہ خود لگا دیں جو کل حاضر تھے۔ اور اسی طرح جنہوں نے سوموار کو کل داخلہ لیا ہے ان کے پہلے 2 دن کی جو ہے نا وہ میں نے ڈیش لگا دی ہے کہ اس وقت ان کا ابھی داخلہ نہیں ہوا تھا، اور سوموار کی ٹک ان کی میں نے خود لگا دی ہے، وہ اپنی صرف آج کی حاضری جو ہے وہ لگا دیں۔ اللہ اللہ۔ جن احباب نے داخلہ لیا سب کو اپنے اپنے داخلے کا تو علم ہے ہی نا، تو وہ طلب کر کے یہ پیج طلب کر کے تو حاضری لگاتے جائیں۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ توجہ جو ہے وہ گفتگو کے اوپر رکھیں، حاضری کی طرف صرف ہر ساتھی جو ہے وہ اپنی حاضری بس لگائے اور توجہ جو ہے وہ بات چیت پر رکھیں۔ اچھا جی، اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہاں پر میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ غسل جب بھی کریں اس طریقے کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب غسل واجب ہو تو تب یہ طریقہ کرنا ہے، ویسے نہانا ہے تو تب یہ طریقہ نہیں کرنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے نہانا ہے، جب بھی آپ نے غسل کرنا ہے تو اس مسنون طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ مسنون طریقہ جو ہے اس میں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد پھر ہے استنجا کرنا، یعنی پیشاب پخانہ والی جگہ کو اچھی طرح دھونا، صاف کرنا، کیونکہ بعض لوگ استنجا کا مفہوم نہیں بھی سمجھتے ہیں تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جسم کے اوپر کسی جگہ پر بھی کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس جگہ کو ضرور دھونا۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا، پھر استنجا کرنا، اس کے بعد اگر جسم پر کوئی کہیں گندگی لگی ہے، کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو دھونا۔ اور چوتھی چیز ہے پورا وضو بنانا۔ وضو جس طرح کل جو ہے وہ طریقہ بتایا گیا ہے تو پورا وضو بنانا۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز ہے پورے جسم کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا اور جسم کو اچھی طرح ملنا۔ یہاں پر آپ کا جو مسنون غسل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی آگے مزید آپ صابن وغیرہ لگاتے رہیں اور نہاتے رہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مسنون غسل جو ہے ان 5 کاموں سے پورا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اچھی طرح، دوسرا کام استنجا کرنا، تیسرا کام جسم پر کسی جگہ پر بھی کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھونا، چوتھا کام وضو بنانا، اور 5واں کام پورے جسم کے اوپر پانی اچھی طرح پہنچانا، اچھی طرح بہانا اور جسم کو ملنا۔ تو بہرحال غسل جب بھی کرنا ہو تو اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ بعض احباب وہ ایک چیز پوچھتے ہیں کہ غسل ایک آدمی نے کیا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس نے نماز پڑھنی ہے تو کیا اسی غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے یا وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غسل کا یہ مسنون طریقہ ہے اس کے اندر ہی پورا وضو موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر بہرحال اس طریقے سے غسل کسی نے نہیں بھی کیا نا، اس طریقے سے غسل نہیں بھی کیا لیکن غسل میں اس کا چہرہ تو دھویا گیا، غسل میں بازو کونیوں تک تو دھوئے گئے، سر کا مسح کرنا تھا تو مسح سے بھی بات آگے بڑھ گئی کہ سر بھی دھویا گیا، اور پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونے تھے وہ بھی دھوئے گئے۔ فرض چونکہ اس کے پورے ہو چکے ہیں تو بے شک غسل جو ہے یہ مسنون طریقے سے نہ بھی کیا جائے تو تب بھی بہرحال وضو ساتھ اس میں بھی ہو جاتا ہے، وضو کے فرائض پورے اس میں بھی ہو جاتے ہیں، نماز اس سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد بھی دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں نے جو چوتھی چیز لکھی وضو بنانا، بعض علماء اس کے اندر ایک تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ دور حاضر میں عموماً اس فرق کی ضرورت کوئی نہیں رہی۔ چوتھی چیز میں وضو بنانے میں عام طور پر علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ باقی سارا وضو بنانا لیکن پاؤں ابھی نہیں دھونے، بعد میں پورا جسم جو ہے اس کے اوپر اچھی طرح پانی بہانے کے بعد سائیڈ پر ہو کر پاؤں دھونے ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ نیچے پانی جمع ہو رہا ہو پاؤں میں، تو اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ پاؤں کو اس وقت نہ دو، وہ سائیڈ پہ ہو کے دھوئیں، کیونکہ
نیچے جو ہے وہ پانی وہ غسل کا ہی بچا ہوا پانی ہے، مستعمل پانی ہے، تو وہ ساتھ لگتا رہے گا تو پاؤں دھونے کا پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ سائیڈ پر ہو کے بعد میں آخر پہ دھونے کا کہا ہے۔ لیکن دور حاضر میں عام طور پر غسل خانے اس انداز میں بنے ہوتے ہیں کہ پانی جمع نہیں ہوتا، نیچے سے بہہ جاتا ہے، جوتا سلیپر وغیرہ بھی کوئی نہ کوئی پہنے ہوتے ہیں اور نیچے جو پانی ہوتا ہے تو وہ بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے دور حاضر میں پورا وضو بھی جو ہے نا اس چوتھے نمبر پہ بنا لیں تو بعد میں الگ سے جو ہے نا ہو کر پاؤں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آج کے سبق کے لیے جو یاد کرنے کے لیے ہے وہ تشہد ہے۔ جو اتحیات بیٹھتے ہیں اس میں جو عبدہ و رسول تک جو مقدار ہے اس کو اصطلاحی طور پر تشہد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر درود شریف ہوتا ہے اور آخر پہ دعا ہوتی ہے۔ جب دعا کا تذکرہ آیا ہے تو میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ آخر پہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف وہ رب جعلنی والی دعا جو ہے وہ ہی پڑھنی ہے، ایسا لازم نہیں ہے۔ رب جعلنی والی دعا پڑھ لیں یا کوئی اور دعا پڑھ لیں، یا رب جعلنی والی بھی پڑھ لیں کوئی اور بھی پڑھ لیں۔ ہم نے چونکہ وہ بچپن میں وہ بچوں کو ایک یاد کروا دی جاتی ہے تو ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ نماز کا حصہ ہے ہی یہ دعا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تشہد آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد جو چاہو دعا کرو۔ ہاں دعا ہونی عربی میں چاہیے اور ایسی دعا ہونی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان سے متعلق ہو۔ کئی دفعہ جو چیز ہوتی ہے نا بندے سے مانگنے والی کہ مثلا یار مجھے پانی پلا دے، تو یہ والی دعائیں نہیں، جو اللہ سے مانگی جانے والی چیز ہے۔ اور عربی کے اندر کوئی بھی دعا کریں بہتر یہی ہے کہ قرآن حکیم کے کوئی الفاظ ہوں یا کوئی حدیث مبارکہ کی دعا ہو، تو بہرحال وہ کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہوتی ہے۔ رب جعلنی یہ نماز کے اندر مخصوص نہیں ہے، یہ والی دعا کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں کوئی اور کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک دعا کو بار بار بھی دہرایا جا سکتا ہوتا ہے، ایک دعا آپ کا ذوق آ رہا ہے کہ میں یہ والی بار بار بولتا رہوں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ تو بہرحال تشہد جو ہے وہ آج آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو میں ترجمے سمیت جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ تشہد ہے جس کو آج آپ نے یاد کرنا ہے۔ التحیات للہ، میری ساری کولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور بدنی عبادتیں بھی، والطیبات اور مالی عبادتیں بھی۔ وہ جو للہ التحیات کے ساتھ لگا ہے نا وہی الصلوات کے ساتھ بھی سمجھا جائے گا، الطیبات کے ساتھ بھی سمجھا جائے گا کہ کولی عبادتیں بھی میری ساری اللہ کے لیے، میری جسمانی بدنی عبادتیں بھی ساری اللہ کے لیے، میری مالی عبادتیں بھی ساری اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکات اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج کے درس کی جو آخری چیز ہے، عظمت صحابہ کرام و اہل بیت عظام، اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والو تم سے گندگی کو دور کرے اور تم کو پاکیزہ کرے، پاکیزہ کرنا۔ میرے محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کے گھر تشریف فرما تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین، یہ دونوں چھوٹے بچے تھے اس وقت، ان کو بھی بلایا، اور پھر ایک چادر منگوا کے ان چاروں کو اپنے سمیت اس چادر کے نیچے کیا اور دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے لیے بھی یہ تطہیر کا وعدہ ہو جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے ایک پروپیگنڈا کا زور شروع کیا گیا، اور اصل جو اہل بیت اس آیت مبارکہ کا مصداق تھے، پروپیگنڈا کے زور سے ان کو پس منظر میں کرتے ہوئے صرف ان چار شخصیات کو جو ہے اہل بیت کے اندر مشہور کرنا شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس کا میں نے آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 28 سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 28 سے جہاں رکوع شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے۔ تو رکوع کی ابتدا جو ہے اس میں کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مسلسل مؤنث کے صیغے، جمع مؤنث کے صیغے آیت نمبر 28 میں بھی، پھر آیت نمبر 29 میں بھی، پھر آیت نمبر 30 میں بھی، اور آیت نمبر 30 کے اندر دوبارہ خطاب ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ تو گویا کہ وہی خطاب جو آیت نمبر 28 سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہوا تھا، تو آیت نمبر 30 میں مزید تاکید سے پتہ چل گیا کہ خطاب وہی جاری ہے، اور مسلسل صیغے مؤنث کے جاری ہیں۔ آیت نمبر 31 میں بھی پھر مؤنث کے صیغے ہی چل رہے ہیں، آیت نمبر 32 کے اندر پھر مؤنث کے صیغے، اور پھر ایک دفعہ یا نساء النبی، یہ خطاب پھر ایک دفعہ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 کے اندر بھی پھر مؤنث کے صیغے چل رہے ہیں شروع سے۔ اللہ اللہ۔ اللہ رب العزت کی عظیم شان اور عظیم حکمت ہے، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 33 تک کوئی ایک آیت بھی بیچ میں اللہ نے ایسی ذکر نہیں کی جس میں جمع مؤنث کا صیغہ استعمال نہ کیا ہو، کہ جس سے بہانہ مل جائے کہ جی ایتھے ہو گل ختم ہو گئی۔ اللہ نے ہر آیت میں، آیت نمبر 28 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کنتن مؤنث کا صیغہ، پھر زینتہا ضمیر مؤنث کی، اچھا جی، اچھا نہیں یہ نہیں، آگے امتعکن، اسرحکن، یہ مؤنث کے صیغے،
پھر آیت نمبر 29 میں بھی کنتنہ مؤنث کا صیغہ، پھر محسنات کا لفظ بھی مؤنث کا، من کنہ بھی مؤنث، آیت نمبر 30 میں پھر من کنہ کا لفظ، پھر آیت نمبر 31 کے اندر پھر من کنہ کا لفظ، پھر آیت نمبر 32 کے اندر لستنہ کا لفظ، اتقیتنہ کا لفظ۔ تو یہ سارے صیغے جو ہیں مسلسل، اور آیت نمبر 33 میں بھی، اور آیت نمبر 32 میں فلا تخزانہ کا بھی لفظ، آیت نمبر 33 میں کرنا کا لفظ، تبرجنا لا تبرجنا کا لفظ، اکمنا کا لفظ، آتینا کا لفظ، اتینا کا لفظ، یہ سارے مؤنث کے صیغے۔ درمیان میں کوئی ایک آیت اللہ نے ایسی نہیں لائی کہ وہاں مؤنث کا صیغہ استعمال نہ کیا ہو۔ اگر کوئی ایک آیت بھی آتی نا تو کسی کو بہانہ مل سکتا تھا کہ جی پہلی گل اتنے ختم ہو گئی ہے، اور اگو خطاب الگ ہے۔ نہیں، اللہ نے مسلسل مؤنث کے صیغے رکھے تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو نساء النبی ہیں، جو ازواج نبی ہیں، یہ سارا خطاب انہی کو چل رہا ہے، اور انہی کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے تم کو پاکیزہ کرے۔ اور پھر اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 34 جو کہ رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں پھر اللہ نے مؤنث کے صیغے استعمال کیے۔ آیت نمبر 28 سے سلسلہ شروع ہوا، آیت نمبر 34 میں بھی پھر جو ہے وَاذْكُرْنَ کا لفظ استعمال ہوا، بُيُوتِكُنَّ کا لفظ استعمال ہوا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے بعد تک بھی ابھی خطاب وہی چل رہا ہے۔ درمیان میں کوئی یہ کہنے کی جسارت نہ کر سکے کہ نہیں جی ایتھے خطاب انہاں نوں نہیں ہے، تو بعد میں بھی وہی خطاب ہے۔ تو اصل خطاب جو ہے اہل البیت کا اس آیت مبارکہ میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہے۔ ہم اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے سیدنا علی کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، سیدنا حسن کو بھی، سیدنا حسین کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو اصل اہل بیت ہیں ان کو فراموش کر کے نہیں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال اہل بیت جو ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا شرف حاصل ہوتا ہے نسبت کی وجہ سے، لیکن نسبت اسی وقت کام آتی ہے کہ جب ایمان موجود ہو، اور نبی کی زندگی میں نبی کے اوپر ایمان لانے سے کیا بنتی ہے؟ صحابیت بنتی ہے۔ یعنی جو اہل بیت صحابی ہوگا اس کو شرف حاصل ہوگا، فرد گھر کا بھی ہو لیکن صحابی نہ بنے اس کو کوئی عظمت اور شرف حاصل کوئی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، اہل بیت تو ہے، گھر کا فرد ہے، صحابی نہ بنے تو اس کو عزت اور شرف حاصل کوئی نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہو، گھر کا فرد تو ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں انہو لیس من اہلک، کہ وہ آپ سمجھو کہ آپ کے گھر والا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابیت اس کو کوئی نہیں ملی۔ تو گویا کہ اہل بیت کو شرف ملتا ضرور ہے، نسبتیں ملتی ضرور ہیں، نسبت کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، ایسے بلند ہوتے ہیں کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ جنت کے جوانوں کے سردار قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ نسبت کا اثر ہے، لیکن نسبت کا اثر مفید کب ہوتا ہے؟ کہ جب ایمان ہوگا۔ تو گویا کہ اصل چیز ہے صحابیت، صحابیت ہو ساتھ نسبت ہو تو بڑے درجے مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر صحابیت نہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، تو وہ بھی جہنم کی طرف جاتی ہیں، وہ جنت کا حصہ نہیں بنتی ہیں، کیونکہ صحابیت کوئی نہیں ہے۔ تو صحابیت ہوگی تو تب اہل بیت بھی بنیں گے۔ اس لیے ہم عام طور پر عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں تو اہل بیت بھی میرے محترم احباب اسی میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے خلاف یہ ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے، حالانکہ ہم جب بھی صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہیں اہل بیت اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ایک بڑی اعلیٰ حیثیت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ جی یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اور دعویٰ اس کے اوپر عمل کیا ہے؟ اہل بیت کے اندر 11 ازواج مطہرات، اہل بیت میں
11 ازواج مطہرات، ان میں سے وہ صرف ایک کو برداشت کرتے ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، باقی 10 کو وہ برداشت کوئی نہیں کرتے، ان کے اوپر تان کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت سے محبت ہے؟ 11 میں سے صرف ایک کو ماننا اور دعوے اہل بیت کے محبت کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہیں کہ پوری 11 کی تعریفیں ہم کرتے ہیں اور ان کی جوتیوں کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں ہم۔ تو ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کدھر سے اہل بیت کے ٹھیکیدار بن گئے کہ جو 11 ازواج مطہرات میں سے 10 کا تو وجود بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں، صرف ایک کی تعریفیں کر کے اہل بیت سے محبت کے دعوے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں وہ 4 ہیں، جو 3 کا نام تک بھی برداشت نہ کرتا ہو، صرف ایک کی تعریفیں کرتا ہو، تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹھیکیدار بنے کہ میں اہل بیت کا محب ہوں؟ ہم الحمدللہ 4 صاحبزادیوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا ہے، حضرت فاطمہ کو بلایا ہے، حضرت حسن حضرت حسین کو بلایا ہے، حضرت زینب کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ بھی بیٹی تھی۔ حضرت رقیہ بھی بیٹی تھی، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ ام کلثوم بھی بیٹی تھی، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ تو بھائی وہ تینوں بیچاری فوت ہو چکی ہوئی تھی تو بلاتے کیسے؟ یہ 9 ذی الحج کا واقعہ ہے اور وہ تینوں صاحبزادیاں وہ پہلے فوت ہو چکی ہوئی ہیں۔ ایک آخری جو ہے وہ 9 ذی الحج میں ہی اس واقعہ سے پہلے فوت ہو چکی ہے۔ جو وہ فوت ہو چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو نہیں بلا سکتے تھے، تو جو زندہ تھی اسی کو بلانا تھا، اور داماد کی حیثیت اس وقت اب حضرت علی کی ہی رہی تھی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دونوں اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، ابو العاص کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، تو جو زندہ تھی انہی کو بلانا تھا نا۔ تو نبی اکرم کی صاحبزادی اس وقت صرف سیدہ فاطمہ ہی زندہ تھی جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، تو اس لیے ان کو بلایا، تو پھر ان کے گھرانے کو بھی بلا لیا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں دامادوں کو مانتے ہیں، دوہرے داماد کو بھی مانتے ہیں۔ تم صرف ایک داماد کو ماننے کا دعویٰ کر کے اہل بیت کی محبت جو ہے اس کو لینا شروع کر دو۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نواسوں کو مانتے ہیں، تم صرف جو ہے وہ حسن اور حسین کا اعلان کر کے باقی ساروں جو ہیں حضرت عثمان کا بیٹا علی، عبداللہ، حضرت زینب کا بیٹا علی، ان کو تم چھوڑ دو اور صرف حضرت حسن اور حسین کو مانو، تو یہ کوئی اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت تب ہے کہ جب بیٹوں کو ماننا ہے تو سب بیٹوں کو ماننا ہے، بیٹیوں کو ماننا ہے تو سب بیٹیوں کو ماننا ہے، دامادوں کو ماننا ہے تو سب دامادوں کو ماننا ہے، نواسوں کو ماننا ہے تو سب نواسوں کو ماننا ہے، تب اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہو۔ ازواج کو ماننا ہے تو ساری ازواج مطہرات کو ماننا ہے۔ تو میرے محترم احباب، اصل شرف جو ہے وہ گویا کہ صحابیت کی وجہ سے ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بہت بڑے درجات رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑے اعلانات کیے ہیں، زندگی کے اندر اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کی زندگیوں میں یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہو چکا ہے۔ ہماری تو ساری کوششیں ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دعا ہے ہماری ساتھ، یا اللہ یہ ہمارے عمل قبول کر لے اور ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہوا کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہوا ہے، یہ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بعد یہ قیامت تک یہ سرٹیفکیٹ کسی کو حاصل ہو سکتا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ نے وعدہ کر دیا ہوا ہے۔ اللہ ان سے خطائیں بھی ہوئیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی صحابی سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، صحابہ معصوم نہیں ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ ہیں اس سے مراد ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے محفوظ ہیں، اس لیے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہوئی، اور یقیناً ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اتنے اعلیٰ انداز میں توبہ کی ہے کہ ان کی ساری خطائیں دنیا کے اندر ہی یقیناً دھل چکی ہوئی ہیں۔
جب وہ یقیناً دھل چکی ہوئی ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے مزید سرٹیفکیٹ جاری کیے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ سارے اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور سارے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کو کامیاب قرار دے دیا تو پھر وہ جہنم والے تو نہیں۔ اولئک ھم الفائزون، یہاں پر بھی اللہ نے ان کو کامیاب قرار دے دیا تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے نہیں۔ اولئک ھم الصادقون، اللہ نے ان سب کو سچا قرار دے دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں اور پکی گواہیاں دی ہیں، حقا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ سارے پکے مومن ہیں۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے ہوں سارے، ایسا نہیں ہے۔ جو صحابہ ہیں وہ سارے پکے مومن ہیں۔ صحابی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، جو وفات تک بھی ایمان والا ہے، صحابی تو کہتے ہی اس کو ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی عظمتوں کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور اس کو دل نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔